أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصابرين والصابرات
والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اس مسجد میں مسجد انتظامیہ سے اور آپ لوگوں کی زیارت کے شرف سے بالخصوص بالعموم اس مسجد کی زیارت سے پہلی مرتبہ اتفاق ہوا ہے۔ انتظامیہ نے جو حکم دیا ہے وہ خواتین کے حوالے سے میری ذمہ داری لگائی ہے کہ خواتین کے کچھ وہ چند اہم مسائل جو عموماً ہماری خواتین کو معلوم نہیں ہیں، ان کی اپنی ذاتی فضیلتیں، ان کی اپنی ذاتی اہمیت اور ان کا اپنا ذاتی مقام و مرتبہ جو خواتین کو بھی نہیں معلوم، اس حوالے سے مجھے انتظامیہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کچھ خواتین کے پہلو پر کچھ گفتگو کریں۔ قرآن مجید کی میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تفصیلی تلاوت فرمائی ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس میں مسلمانوں کے اور مومنوں کے تمام تر بالعموم، یا آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اکثریت جو خاص اعمال ہیں وہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں نازل کیے، بیان کیے، اور جہاں مردوں کا تذکرہ کیا وہیں عورتوں کا بھی تذکرہ کیا۔ اس تذکرے کی وجہ کیا تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خواتین شکایت لے کے آئیں کہ اللہ رب العالمین تو یا ایھا الذین آمنوا کا لقب جو ہے بیان فرماتا ہے، تو اس میں تو مردوں کا مخاطب کرنے کا اندیشہ موجود ہے، تو ہم عورتیں کہاں گئیں؟ ہمارا کب تذکرہ ہوگا؟ ہمارا تذکرہ کہاں ہے قرآن میں؟ اور یہ عمومی بات ہے، آپ جتنی نیکی کر لو، آدم کی پسلی سے پیدا ہونے والی عورت ٹیڑھی ہی ہوتی ہے۔ آپ اچھائی بھی کریں گے نا تو وہ یہی سوچے گی کہ شاید اس کا کوئی ذاتی مفاد ہوگا، اور یہ فطرت ہے عورت کی، یہ عورت کی فطرت ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا کہ عورت آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، لہٰذا اس کو تم سیدھا کرنا چاہو گے تو سیدھا نہیں کر پاؤ گے بلکہ توڑ دو گے، لہٰذا اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خاموشی اختیار کرو، یعنی اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھاؤ، اس کے ٹیڑھے پن پہ انگلی نہ اٹھاؤ، ورنہ یہ ٹوٹ جائے گی، یہ رشتہ توڑے گی، یہ تعلق توڑے گی، یہ آپ سے تعلقات کو ختم کر کے اپنے میکے چلے جائے گی، اور بالآخر آپ سے رشتہ توڑ کے وہ اپنے گھر کی اور آپ اپنے گھر کے۔ یہ عورت کی فطرت ہے۔ تو جب خواتین نے یہ شکایت کی کہ اللہ کے رسول ہمارا کب تذکرہ ہوگا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کہتا ہے، جب بھی اللہ کبھی بھی یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے، ایمان والوں کے ساتھ ایمان والیاں آٹومیٹک اس میں شامل ہوتی ہیں۔ پھر بھی ان کا شکوہ دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک تفصیلی آیت نازل فرمائی، فرمایا ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والمتصدقین والمتصدقات۔ یہ تفصیل ہے پوری آیت کی، 10 مقامات پر 10 مواقع اس میں آپ کو ملیں گے کہ اللہ نے آپ کی
وہ نیکیاں، وہ نشانیاں اور وہ علامتیں بتائی ہیں جو ایک مسلمان عورت اور مرد میں شامل ہوتی ہیں، ایک مومن اور مرد میں اور عورت میں شامل ہوتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا، اللہ نے کہا کہ یہ سارے اعمال کرنے کے بعد یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے تمہیں ضائع کر دیا، بلکہ لہم مغفرۃ و اجر عظیما، جو ان اعمال پہ ثابت قدم رہا اس کے لیے اجر عظیم ہے، وہ چاہے مرد ہو، مومن ہو، یا وہ مومنہ عورت ہو، اس کے لیے اجر عظیم ہے، جنتیں ہیں۔ تو عورت کا مقام کیا ہے؟ بالخصوص میں ان سے بھی گزارش کروں گا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، کہ آج لبرل قوم نے جس انداز میں ہماری ذہن سازی کر کے ہمیں اسلام سے دور کیا ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں عادیان باطل کے اندر جتنے بھی مذہب تھے وہ سارے عورتوں کے دشمن تھے، وہ ان کی جان کے بھی دشمن تھے، وہ ان کے مال کے بھی دشمن تھے، حتیٰ کہ عورتوں کی عزت اور آبرو کے بھی دشمن تھے۔ اسلام نے وہ تحفظ دیا ہے، اسلام نے آپ کی عزت و آبرو کی تحفظ کا بیڑا اٹھایا ہے، اور قیامت تک ہی نہیں بلکہ جنت تک پہنچانے کا بیڑا ہے۔ آپ حوروں کا تو تذکرہ سنتے رہتے ہیں کہ حوریں ایسی ہیں، حوریں ویسی ہیں، بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی، خوبصورت ہوں گی، لیکن جنتی عورتوں کا مقام بھی کیا ہوگا؟ حوروں کا بھی مقابلہ، حوروں سے بھی مقابلہ کرنا بہت اعلیٰ درجے کا ہوگا۔ تو خواتین اسلام اس بات کو غور سے سنیں کہ اسلام نے آپ کو جو تحفظ فراہم کیا ہے اس سے قبل آپ کو کسی بھی عادیان باطل نے تحفظ فراہم کرنا تو دور کی بات، آپ کی عزت اور آبرو کی بھی حفاظت نہیں کری۔ عورتیں جائزہ لیں کہ آخر ان کا حالت اور مقام تھا کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص تشریف لاتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین میری تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تفصیلی حدیث ہے، مختصر المختصر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جو دائرہ کفر سے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، چاہے کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو۔ یہ دائرہ کفر سے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی دلیل ہے، خوشخبری ہے، علامت ہے۔ تو وہ کہتا ہے اللہ کے رسول میں نے ایک گناہ ایسا کیا ہے جس کی بنا پر میں بڑا افسوس زدہ ہوں، بڑا غم زدہ ہوں، اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اپنا گناہ تو بتاؤ۔ جب اس نے گناہ بتانا شروع کیا، میں جب بھی یہ حدیث پڑھتا ہوں، سنتا ہوں، سناتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب بھی میں جرنلی کوئی مطالعہ کروں یا کسی عالم سے کسی تدریسی کلاس کے اندر بیٹھ کر کوئی سبق حاصل کروں تو میں کتابوں کے اندر دیکھتا ہوں کہ عورت کا مقام اور حالت تھی کیا، اور عورت کو تحفظ فراہم کرنے کا جو بیڑا اٹھایا اسلام نے بلا مفاد اٹھایا، اور آپ کے مفاد میں اٹھایا ہے۔ تو اللہ کے رسول کی خدمت میں جب وہ حاضر ہوا تو کہنے لگا اللہ کے رسول میں باہر اپنے شہر سے باہر شہر میں نوکری کرتا تھا، میں جب گھر سے باہر گیا تو میری بیوی حاملہ تھی، حمل سے تھی۔ عموماً کراچی کا بھی یہ رواج ہے، بسا اوقات لوگ ایسی نوکریاں کرتے ہیں کہ 2-2 3-3 4-4 سال کے بعد دبئی سے، کوئی کینیڈا سے،
باہر ممالک سے آتے ہیں، ان کی کافی خاصی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ ان کی اپنی شکل و صورت بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ کسی کی داڑھی نہیں ہوتی تو کوئی داڑھی رکھ کے آتا ہے، کسی کی داڑھی ہوتی ہے تو داڑھی کٹوا کے آ جاتا ہے۔ جیسے معاملات، جیسی سہولتیں، جیسی صحبتیں، ویسے معاملات۔ تو وہ ایسے ہی 3-4 سال کے بعد جب اپنے گھر واپس آیا اپنی نوکری سے، تو اس نے دیکھا کہ ایسے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ایک لڑکی کھیل رہی ہے، ایک لڑکی کھیل رہی ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس عورت نے سوچا کہ اب اگر میں اس کو بتاؤں گی تو شاید اس کی بےغیرتی کہوں گا، میں غیرت تو نہیں کہوں گا، کیونکہ یہ غیرت تو نہیں کہلائے گی، یہ بےغیرتی تھی، تو میں تو اس کا ترجمہ بےغیرتی کرتا ہوں۔ تو بہرحال اس عورت نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بےغیرتی دوبارہ جوش نہ مار جائے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ اتنا ٹائم اس نے گزار لیا ہے، اب ہو سکتا ہے یہ بھی ٹھنڈا ہو جائے۔ جب اس نے کہا کہ یہ ہماری بیٹی ہے، اس کی بےغیرتی جوش ماری اور اس بچی کا اس نے ہاتھ پکڑا اور وہ دور دراز علاقے میں لے کے چلا گیا۔ جب وہ لے کے گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ واقعہ سناتا جا رہا ہے اور آپ روتے جا رہے ہیں۔ کہہ رہا اللہ کے رسول، میں نے اس کو گڈھے میں رکھا، وہ گڈھا ابھی پورا نہیں تھا جہاں میں نے اس بچی کو دفن کرنا تھا، میں اس کو اٹھا کے اپنے پاس بٹھاتا تھا، پھر گڈھا کرنا شروع کر دیتا تھا، وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے میرے منہ پہ لگی ہوئی مٹی، میرے کپڑوں پہ لگی ہوئی مٹی صاف کرتی تھی کہ ابا جان کہ آپ تو اتنے جو ہے گندے ہو رہے ہیں، مٹی کے اندر آپ شرابور ہوئے ہیں، لہٰذا میں آپ کی جو ہے یہ حالت صاف کرنا چاہوں گی۔ اور اتنی سی بچی بار بار پوچھ رہی ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس بےغیرت آدمی کو جب تک اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور جو عمل وہ کر گیا، اس نے اتنا گڈھا کر لیا کہ وہ بچی پوری اس کے اندر دفن ہو گئی۔ اب اس نے مٹی ڈالنا شروع کری۔ ابھی بھی اس بچی کی معصومیت دیکھیں، وہ یہ کہتی ہے کہ ابا جی یہ کون سا کھیل ہے، کون سا کھیل کھیل رہے ہو میرے ساتھ، آخر مجھے بھی تو بتاؤ یہ کون سا کھیل ہے۔ حتیٰ کہ وہ کہتا ہے کہ وہ چلاتی رہی، اس کو بھی یقین آ گیا کہ یہ اب کھیل نہیں بلکہ میرے ساتھ کوئی سازش ہے، میرے ساتھ کچھ ہونے والا ہے۔ لہٰذا اس نے یہ سوچا کہ اب ناممکن ہے۔ پھر وہ کھیلنے کے معاملے پہ اور ہنسی مذاق کو چھوڑ کر اس نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول کو وہ واقعہ سناتا جا رہا ہے اور آپ روتے جا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ گناہ مجھ سے ہوا ہے۔ وہ بچی چلاتی رہی، وہ بچی روتی رہی، حتیٰ کہ ابا جان کرتی رہی، اس وجہ سے کہ میرا باپ ہے، مجھے کیوں دفنائے گا، میں تو اس کی لخت جگر ہوں، اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ لیکن اس نے کہا کہ جو ہماری جاہلیت کا رواج تھا، اس رواج کو قائم کرنے کے لیے، اس رسم کو قائم کرنے کے لیے میں نے اس بچی کو دفنا دیا، اور میں اب یہ سوچتا ہوں کہ میں نے زندہ درگور جس بچی کو کیا تھا کہ اللہ میرا یہ گناہ معاف فرمائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے اس کو تسلی تو دے دی، لیکن یاد رکھیں انسانیت کے درد پر اگر بے ایمان شخص بھی ندامت کے 2 آنسو بہا دینا تو اللہ اس کو بھی اجر دیتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مجھے اس وقت ملک کا نام یاد نہیں ہے، کوئی انگلش ملک ہے، وہاں پر کوئی اولڈ ہاؤس نہیں ہے، وہاں پر کوئی اولڈ ہاؤس نہیں ہے، اور وہاں کے لوگوں کی عمریں 100 سال ایوریج ہے، 100 سال ایوریج ہے، اس کے بعد 120 سال 130 سال تک کی عمریں چلتی ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اتنی لمبی طویل عمریں کیوں ہیں حالانکہ وہ لوگ بے ایمان لوگ ہیں؟ اس لیے کہ وہاں پر رشتہ داریوں کو نبھانے کا رواج بہت گہرا ہے۔ وہاں پر میں نے بتایا آپ کو کوئی اولڈ ہاؤس نہیں،
وہاں اگر کسی کا کوئی رشتہ دار کوئی غریب ہے تو دوسرا رشتہ دار کوئی اس کا چاچا ہوتا ہے، کوئی اس کا ماموں ہوتا ہے، کوئی اس کا خالو ہوتا ہے، حتیٰ کہ کوئی ننیالی رشتہ ہو یا ددیالی رشتہ ہو، جب ان کو پتہ چل جائے کہ یہ ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی بندے کی ضرورت کو، جو رشتہ داریوں کو پورا کرتا ہے، اللہ اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرماتا ہے، اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرماتا ہے، اور اس میں ایمان کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ اسی لیے وہاں ایمان والے نہیں ہیں، لیکن وہاں پر عمر والے لوگ ہیں، وہاں پر جن کی روزی روٹی کا اچھا بندوبست ہوا ہے، وہاں وہ لوگ موجود ہیں، صرف اس عمل کی بنیاد پر، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے۔ اللہ جن کو جو اجر دینا ہوتا ہے وہ دے کے رہتا ہے۔ تو بہرحال موضوع سے ہٹ کر گفتگو جا رہی ہے، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ خواتین اسلام اپنا جائزہ لیں کہ ہمارا مقام و مرتبہ اسلام سے قبل کیا تھا، ہمارا مقام و مرتبہ کیا حیثیت تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ایک حدیث کو روایت کرتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 4 قسم کے نکاح ہوتے تھے، 4 قسم کے نکاح۔ ایک تو وہ نکاح جو عموماً ہمارے یہاں مسلمانوں کے یہاں رائج ہے کہ گواہ موجود ہوں گے، حق مہر لکھا جائے گا، اور باقاعدہ نکاح ہونے کے بعد وہ جس سے نکاح ہوگا اس کی ہو گئی۔ یہ تو اسلامی نکاح آج بھی قائم ہے، آج بھی یہ نکاح قائم ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک نکاح یہ تھا کہ خاتون ایک محلے میں نکاح کرے گی اور 10 بندوں سے نکاح کرے گی، 10 بندوں سے نکاح کرے گی، اور اس کے گھر کے آگے جھنڈا لگا دیا جائے گا کہ یہ اس گھر میں جو رہنے والی عورت ہے اس کی شادی ہوئی ہے۔ اور 10 بندوں سے ملنے کے بعد، مباشرت کے بعد، جب وہ حمل سے ہوگی اور جب اس کی عمر، اس بچے کی پیدائش ہو جائے گی، اس کا حمل ظاہر ہو جائے گا، اب اس عورت کو اختیار ہے کہ وہ 10 بندوں میں سے جس پہ چاہے انگلی رکھ دے کہ یہ تیرا بیٹا ہے، اب ساری زندگی پالنے کی ذمہ داری اس کی ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ سوچیں، یہ طویل روایت ہے، میں نے صرف آپ کو جھلک دکھلائی ہے کہ عورت کو دور جاہلیت کے اندر کیا سمجھا جاتا تھا، اور اسلام نے کتنا بڑا احسان کیا عورت کے اوپر۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، 8۔ کہا کہ تو 4 کام کر لے ایمان کے بعد، گویا کہ ایک کام سے تیرے 2 دروازے کھلتے ہیں۔ ایک کام کرے گی تو 2 دروازے کھلیں گے، 2 کام کرے گی تو 4 دروازے کھلیں گے، 3 کام کرے گی تو تیرے 6 دروازے کھلیں گے، اور اگر تو نے 4 کام کر لیے تو فرمایا 8 دروازوں سے کل تجھے پکارا جائے گا کہ جس سے چاہے تو جنت میں داخل ہو جائے۔ حالانکہ آپ دیکھیں، جنت کے اندر باب الریان ایک دروازہ ہے، اس دروازے کا مطلب ہی یہ ہے کہ روزے دار اس سے گزرے گا۔ ایک دروازہ ہے باب الصلاۃ کے نام سے کہ فرضی نمازیں تو ہوں گی، لیکن اس کے علاوہ نوافل کا بھی بڑا اہتمام ہوگا، اشراق کا بھی بڑا اہتمام ہوگا، تہجد کا بھی بڑا اہتمام ہوگا، تراویح کا بھی بڑا اہتمام ہوگا، دیگر نوافل نمازوں کا بڑا اہتمام ہوگا۔ تو اس کو کہا جائے گا کہ تو اس دروازے سے گزر جا۔ باب زکوٰۃ کے وقت جس کے صدقہ خیرات زیادہ ہوں گے، جس کی زکاتیں زیادہ ہوں گی، اس کو یہی حکم دیا جائے گا کہ وہ اس دروازے سے گزر جائے۔ لیکن ایک شخص اتنا قیمتی ہے کہ اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تو 8 دروازوں سے گزر جا، تو گویا کہ ایک وقت کے اندر اس کے اندر یہ تمام خوبیاں موجود ہیں۔ اور آپ کی امت میں ایک شخص ایسا گزرا ہے،
سوال بھی خود کیا، جواب بھی خود پایا، اور جب نام سنا تو نام بھی اسی شخص کا تھا جس نے سوال کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ، کوئی ایسا بھی شخص ہے جس کو کل قیامت کے دن کہا جائے گا کہ تو چاہے تو جس دروازے سے 8 دروازوں سے گزر جاؤ؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں ایسا ایک شخص ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون خوش نصیب؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ خوش نصیب ابو بکر صدیق، صدیق اکبر۔ صدیق اکبر کا مقام کیا ہے؟ صدیق اکبر سے پوچھا گیا تھا صدیق اکبر کے مقام کو بتانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیمانہ کس کو بنایا؟ عورت کو پیمانہ بنایا۔ عورت کون تھی؟ ان کی اپنی صاحبزادی اور نبی مکرم کی بیوی محترمہ ہماری امی جان۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ آپ نے کہا عائشہ۔ آپ نے سب سے زیادہ محبوب ایک خاتون کو قرار دیا، صرف کیوں؟ سیرت و کردار کی وجہ سے۔ اور اللہ کی قسم اس روح زمین پر اس سے بڑی مفسرہ اور محدثہ کوئی نہیں، اس سے بڑی مفسرہ اور محدثہ ہی کوئی کائنات میں نہیں آئی۔ حتیٰ کہ بڑے بڑے مسائل کے اندر جب صحابہ کے اندر جب آپس میں تھن جاتی، اختلاف پیدا ہو جاتا، لوگ کہتے کہ یہ مسئلہ جائز ایسے ہوگا، یہ مسئلہ ایسے جائز ہوگا، تو لوگ دروازہ عائشہ پہ جا کے دستخط دیتے تھے، کہنے لگے یہ مسئلے کا ہم یہ لے کر آپ کے پاس آئیں، اس کا حل تو ہمیں بتا دیں، کیا حدیث میں اس کا حل ہے؟ تو علم کا اور دعوت و تبلیغ کا کام بھی عورت کر سکتی ہے، کیونکہ جہاں پر ہم نے یونیورسٹیوں میں جانے سے نہیں روکا، اسکول کالجز میں جانے سے نہیں روکا، اسلام میڈیکل یونیورسٹی کے اندر داخلہ لینے سے نہیں روکتا، حتیٰ کہ آپ علاج معالجہ کے اندر معاملات کے اندر آپ اپنا کلینک کھول کے بیٹھے 4 گھنٹے بیٹھے، پورا دن بیٹھے، اسلام نہیں روک سکتا، اسلام نہیں روکتا۔ تو مجھے بتائیے جو رحمت کا منبع مسجد ہے، آپ مسجد میں آنے سے عورت کو کس رواج سے روکتے ہیں؟ کس رواج سے روکتے ہیں؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ صرف اسی لیے کہ امام دہشت گرد ہے؟ صرف اسی لیے کہ انتظامیہ بدماش ہے؟ بدماش آپ کو یونیورسٹیوں میں نہیں ملتے؟ اسکول کالجز کے اندر کیسز نہیں آتے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا کہ سب سے بہترین کون ہے، تو آپ نے کہا عائشہ۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہماری مراد مردوں میں سے ہے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نام عائشہ کا لیا، یعنی کہ پیمانہ عورت کو بنایا، اور جب دوسرا سوال کیا کہ ہماری مراد مردوں میں سے ہے، تو تب بھی آپ نے پیمانہ عورت ہی کو لیا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ صدیق اکبر، آپ نے کہا عائشہ کا باپ، یعنی کہ عورتوں میں پیمانہ عورت ہے تو وہ عائشہ ہے، اور پیمانہ عورت ہے۔ مردوں میں اگر پیمانہ ہے تو وہ ابو بکر ہے، لیکن پیمانہ جو بتایا گیا وہ عائشہ ہے۔ تو دور جاہلیت کی رسم و رواج کو ختم کرنا ہوگا، جو آپ کے اس معاشرے میں ایسی رس بس گئی ہے کہ نس نس میں آپ کے واقف ہے۔ دیکھیں ایک عورت پوری نسل کی درسگاہ ہوتی ہے، اور تجرباتی زندگی میری 23-24 سالہ زندگی ہے، اس زندگی کے اندر میں نے تجربہ حاصل کیا ہے کہ جنت اور جہنم بنانے کا سبب ہی گھر کو عورت ہے۔ ورنہ آپ اپنے خاندان میں اپنے گھروں کا مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، کہیں باہر جھانکنے کی اور جاسوسی کرنے کا میں نہیں کہہ رہا، آپ اپنے خاندانوں کا جائزہ لیں اور پھر مجھے آ کے بتائیں کہ کیا کیفیت اور کیا صورت حال ہے۔ اگر ایک عورت خراب ہو تو پورا خاندان خراب ہے، اور اگر ایک عورت صحیح ہے نا تو نسلیں آپ کی خوش و آباد رہ سکتی ہیں۔ اس بات کا میں دعویٰ اور چیلنج دے سکتا ہوں۔
اور سمجھدار اور پڑھی لکھی عورت کیسی ہوتی ہے؟ ایک آئینہ ہم اپنی پہلی والدہ کا بھی دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی وحی آئی، جاہلیت کا دور تھا نا، اور تعلیم سب سے بڑا گہرا تعلیم ہوتا ہے جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے، اور جاہلیت کو ختم کرنے کی جو پہلی وحی تھی وہ بھی تعلیم ہی تھی، حتیٰ کہ جاہلیت کو ختم کرنے کا آغاز بھی تعلیم سے ہی ہوا، کیونکہ وحی کا کیا الفاظ تھا؟ اقرا، پڑھیے، یعنی کہ تعلیم حاصل کیجیے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ آپ دیکھیے، اللہ رب العالمین کو معلوم تھا کہ جاہلیت ہے، اور جاہلیت کو دور کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ اگر جاہلیت کی نفی کرنی ہے تو علم کو مثبت ثابت کرنا ہوگا۔ اللہ نے بھی پہلی وحی کا آغاز بھی تعلیم سے ہی کیا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کہ انا لا بقارئین، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ جبریل امین نے آپ کو بیچا، اتنا بیچا کہ آپ بھی ان کے ساتھ ساتھ پڑھنے لگ گئے۔ آپ جب گھر پہ آئے، سمجھدار خاتون تھی، پڑھی لکھی خاتون تھی، تاجرہ خاتون تھی، امہات المؤمنین تھی، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کہاں سے آ رہے ہو، کہاں گئے ہوئے تھے، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کوئی سوال نہیں، کوئی سوال انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے سیدھا اور سادہ سوال یہ کیا کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے آپ کو موجود انسانیت بنایا ہے، آپ کو ایک ایسا انسان بنایا ہے کہ اس کی مثل ہی کوئی دنیا میں موجود نہیں۔ آپ نے ہمیشہ سچ کہا ہے، جو آپ کو نہیں مانتے نا وہ آپ کو سچا مانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر آتا ہے، کہتا ہے جی ہاں، آپ کو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے۔ جو آپ کو نبی نہیں مانتے تھے اس وقت تک، لیکن آپ کو صادق و امین مانتے تھے، صرف آپ کے کردار کی وجہ سے، آپ کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے، آپ کے اخلاق کی وجہ سے۔ اور ایک عورت جو سمجھانے لگتی ہے، جو بتانے لگتی ہے، جو آپ کو اپنا کردار بتانے لگتی ہے کہ آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اللہ رب العالمین آپ کو ضائع نہیں جانے دے گا۔ تو یہ ہوتی ہے پڑھی لکھی اور سمجھدار گھرانے کی عورت، جو ایک گھرانے کو چلانے کے لیے بہترین کردار ادا کرتی ہے۔ اور آپ کا اخلاق کیسا تھا کہ یہ تو چلو اپنی بیوی تھی نا۔ آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ مشہور و معروف واقعہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رستے سے گزر رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھی خاتون کپڑے کی گٹری اٹھائی ہوئی سر پہ سوار ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ اماں جی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو اس عورت نے کہا، اس خاتون نے کہا کہ میں یہ مدینہ چھوڑ کے جا رہی ہوں سامنے بستی میں۔ کہا اس بستی میں کیوں جا رہی ہے؟ تو اس خاتون نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے کہا کہ اس بستی میں کوئی محمد نام کا شخص آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کے نعوذ باللہ شر سے بچنے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک، بچنے کے لیے جا رہی ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ لاؤ یہ سامان تو مجھے دو، میں آپ کو آپ کے مقام تک پہنچاؤں۔ آپ رستے میں چلتے جا رہے ہیں اور اپنی برائی سنتے جا رہے ہیں، آپ نے ایک لفظ نہیں کہا۔ جب وہ بوڑھی خاتون اپنے مقام پہ پہنچی، آپ اپنے بارے میں، اللہ کی قسم ہماری کوئی برائی کر دے ہم ایک گلاس اس کو پانی نہیں پلائیں گے۔ ہمارا جو اندرونی جو ایک مزاج ہے، جو ہماری روحانی طبیعت ہے، ہم اس کو ایک گلاس پانی نہ پلائیں، اور آپ نے اس کا بوجھ اٹھا کے ایک بستی سے دوسری بستی سوار پیدل ہو گئے۔ تو اس خاتون کا جب مقام آیا نا، تو آپ نے سامان رکھا اور آپ جانے لگے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ بیٹا اپنا نام تو بتاتے جاؤ۔ آپ دیکھیں نبی پیغمبر کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا لقب ایسا ہی نہیں مل گیا، آپ کا کردار تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
سے اس نے کہا کہ بیٹا اپنا نام بتاؤ، تو نبی علیہ السلام نے ان سے کہا، اس سے فرمایا کہ نہیں، اگر میں آپ کو اپنا نام بتاؤں گا تو آپ کو تکلیف ہوگی۔ آپ دیکھیں، آپ جو سارے راستے آپ کو تکلیف دیتے ہوئی آئی، لفظی نشتر پھیلاتی ہوئی آئی، چلاتی ہوئی آئی، آپ اس کو ایک لفظ سے تکلیف نہیں دینا چاہتے۔ تو اس عورت نے بولا بیٹا مجھے کیوں تکلیف ہوگی، تم تو اتنے بھلے ہو، اتنے اچھے ہو، میرا بوجھ اٹھایا ہے۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اماں جان، اماں جی میں وہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم جس کا سارے راستے تو گلا کرتے آئی ہے، میں وہی محمد ہوں۔ تو آپ کو بھی اپنی تربیت کو، اپنی طبیعت کو نرم کرنا ہوگا اپنی گھریلو خواتین کے ساتھ۔ اور پھر اس کا کیا اثر نکلا؟ اس عورت نے فوراً یہی کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ فوراً کلمہ پڑھ کے اسلام لے آئی۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی، ہماری خواتین کو بھی توفیقات عطا فرمائے۔ آپ کے اس مسجد حاضہ کے اندر بھی بڑی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ میری گزارش ہے اہل اسلام سے اور اہل محلہ سے کہ اپنی خواتین کو بھی تعلیم و تربیت کے لیے ضرور رجحان دیں اور ان کو جو ہے اس طرف مائل کریں۔ آپ کے اس مسجد حاضہ کے اندر بھی، مدرسہ حاضہ کے اندر بھی بہترین ایک نظام موجود ہے۔ آپ یہاں پر اختر بھائی سے رابطہ کر کے بالکل آپ تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔